ودا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق ما لمن علوز به سواك عند حلول الحادث العمام رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج کا جمعہ ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے جو آج ہم سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے اس موجودہ دور میں جب کہ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ ختم ہو چکا تو اس وقت قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ترغیب دی کہ جو کام اللہ کے انبیاء کرتے رہے، یعنی کہ لوگوں کو نیک کاموں کی دعوت دینا اور برائیوں سے منع کرنا، تو وہ کام اب ہم بندوں کی سپرد ہے۔ اب ہمیں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق خود کو بھی گناہوں سے بچانا ہے اور اس کے علاوہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے۔ گناہوں سے بچانے کے یا بچنے کے 3 طریقے ہیں۔ اگر کوئی شخص گناہ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں روکوں گا تو یہ سامنے والا رک جائے گا اور وہ روکنے پر قادر ہے، ہاتھ سے روکنے پر قادر ہے، تو اس کے لیے اب حکم ہے کہ وہ ہاتھ سے اس گناہ کو ختم کرے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اپنی زبان سے اس گناہ کو روکوں گا تو یہ سامنے والا رک جائے گا، تو اس کے لیے پھر واجب ہے کہ اپنی زبان سے اس گناہ کو روکے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے روک سکتا ہے، مجبور اور بے بس ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم وہ خود اس گناہ سے بچے اور اس گناہ کو اپنے دل میں برا جانے اور کوشش کرے کہ جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ اب یہ 3 درجے ہمارے سامنے بھی ہیں، ہم نے ان تینوں پر اپنے حساب سے عمل کرنا ہے۔ معاشرے کے اندر گناہ بہت ہی زیادہ پھیل چکے ہیں جن کی روک تھام کے لیے دن رات کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو یہ دن رات کوشش اس وقت ہی ہم کر سکیں گے جس وقت ہمارا اپنا گناہوں سے بچنے کا ذہن ہوگا۔ اگر ہمارا اپنا ہی ذہن نہیں ہوگا تو ہم اپنے دوسرے مسلمانوں کو گناہوں سے کیسے بچا سکیں گے؟
اب مثال کے طور پر آپ یہاں پر آئے جمعہ پڑھنے کے لیے، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ یہاں سے جو باتیں آپ کو ملیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرامین آپ کو ملیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین آپ تک پہنچائے جائیں، تو آپ یہ احکام ان لوگوں تک پہنچائیں جو مسجد میں نہیں آئے، یا پھر آپ ان تک پہنچائیں جو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہیں، جو مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں۔ مختصر عرض یہ کروں کہ اس وقت گناہوں کے بازار گرم ہیں، اور ہمیں اس کی روک تھام کے لیے دن رات کوشش کرنا ہے۔ اب یہ گناہ مختلف ہیں، آپ جس شعبے میں مرضی چلے جائیں، اس وقت دنیا کے ہر شعبے میں آپ کو گناہ ہی گناہ نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر ایک اس وقت جو بہت بڑا گناہ معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے، اور جس کی لپیٹ میں ہر ایک سے دوسرا بندہ آ چکا ہے، وہ ہے سود۔ اب یہ سود ایسی نحوست اور ایسی بیماری ہے کہ جو کھایا تو جاتا ہے، لیکن اس کو محسوس نہیں کیا جا رہا کہ شاید میں بھی سود کھا رہا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو آیات بینات اس کے لیے وعید کے طور پر آئیں، یا احادیث کے اندر جو وعیدیں آئی ہیں، وہ سنتے تو ہیں ہم، اور وہ شخص بھی سن رہا ہوتا ہے جو اس گناہ کی لپیٹ میں ہے، لیکن اس کو فیل نہیں ہوتا، اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ یہ وعیدیں، یہ عذابات میرے لیے بھی ہیں۔ تو یہ ایسا گناہ ہے، خاص طور پر آج کے دور میں یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ کوئی تو مجبور ہو کر اس کو کر رہے ہیں، اور کوئی خوشی خوشی اس کو کر رہے ہیں۔ دونوں طرف طبقے پائے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، نہ تو مجبوری میں جائز ہو جاتا ہے اور نہ ہی خوشی میں جائز ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر آج اس وقت جس وقت غربت اور مہنگائی سے لوگوں کی کمر ٹوٹ رہی ہے، اب لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، گاڑی لینی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، اپنا کاروبار بڑھانا ہے، دکان بنانی ہے، اپنا گھر بنانا ہے، مکان نیا لینا ہے، جگہ نہیں لینی ہے، پلاٹ لینا ہے، بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے، بچہ اس گھر میں خوش نہیں، اس کو نیا گھر لے کر دینا ہے۔ پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ اس مہنگائی کے دور میں میں یہ کیسے کروں، اور پھر کوئی آنے والا اس کے پاس آتا ہے اور اس کے کان میں کہتا ہے تو کیوں پریشان ہے، تجھے پتہ نہیں ہے فلاں ادارہ قرض دے رہا ہے، قرض لو اس سے، اور قرض لے کر تم اپنا کام چلاؤ۔ ہاں بس صرف اتنا تمہیں کرنا پڑے گا کہ جتنا قرض لیا ہے اس سے اتنے ان کو زیادہ تم نے پیسے دینے ہیں۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے، وہ سارے احکام کو پیٹھ پیچھے پھینک کر اب اس وادی میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ نحوست عام و خاص ہر بندے کے اندر تقریباً پھیل چکی ہے۔ اگر قرض کسی کو دینا ہے تو بغیر سود کے بھی قرض دیا جا سکتا ہے، اور بغیر سود کے قرض دینے پر جو اللہ تعالیٰ نے بندے کو انعامات عطا فرمائے ہیں، اگر بندہ ان کو سن لے اور ان پر عمل کر لے تو بندے کا 1 ٹکا بھی لینے کو دل نہیں کرے گا کہ میں جتنے پیسے دیے اس کے اوپر 1 روپیہ بھی لوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ 3 بندے ایسے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جن کا کوئی قتل ہوا اور انہوں نے قاتل کو معاف کر دیا۔ نمبر 2، جو حاجت مند لوگ کسی کے پاس آئیں اور وہ ان کی حاجت پوری کرتے ہوئے ان کو قرض دے دے، یہ دوسرا شخص ہے۔
اور نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پوری سورت۔ یہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنت کے دروازے سے چاہیں یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب ہمارے جو ٹاپک کے اعتبار سے جو چیز ہے وہ ہے کہ جو حاجت مندوں کو قرض دے۔ ایک بندہ تھا، وہ کوئی نیک اعمال زیادہ نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک خوبی تھی، وہ لوگوں کو، ضرورت مندوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور قرض دینے کے بدلے میں جب قرض لینے کی باری آتی تو وہ اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو کہتا کہ تم مجھے جانا ہے، قرض کا مطالبہ ضرور کرنا ہے، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہو، اگر کسی کے پاس اس وقت نہ ہو تو اس کو مہلت دے دینی ہے۔ اب یہ بظاہر کوئی اتنا بڑا عمل نہیں تھا، اور کوئی اس کے پلڑے میں نیک عمل نہیں تھا۔ جس وقت وہ مر گیا، اب نیکیاں تو پاس تھیں نہیں، فرشتے سوال و جواب کرنے آئے تو پوچھا کہ تیرے پاس کیا نیکیاں ہیں؟ کہا میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، ہاں ایک نیکی یہ ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو خدا کی رضا کی خاطر قرض دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی ہوتا تھا حاجت مند اور اس کو میں پھر مہلت دے دیا کرتا تھا۔ تو ادھر سے ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، میرے بندے کا یہ عمل مجھے پسند آ گیا ہے، میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو یہ کتنا ایک اچھا عمل ہے۔ اس کے برعکس دوسری سائیڈ اگر دیکھی جائے کہ پیسے دے کر اور پھر اس کے اوپر ڈبل پیسے وصول کرنا، یا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ فیصد کے اعتبار سے وصول کرنا، یہ سود میں آ جاتا ہے۔ اور سود کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ جس وقت قرآن کریم برہان رشید کے اندر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بیع کو میں نے حلال کیا ہے، خرید و فروخت کو میں نے حلال کیا ہے، تم سامان خریدو، اس کو بیچو، اس پر نفع حاصل کرو، یہ نفع تمہارے لیے حلال ہے، لیکن سود کو میں نے حرام کیا ہے۔ اب آج کے دور میں ہیلے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، ہیلے بہانے تلاش کر کے لو جی بیع بھی تو حلال ہے۔ وہ کافر لوگ یہ طرح طرح اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، اگر ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے، شکیل بھائی بعد میں کر لیجیے گا، اور بعد میں کرنا، بیٹھ جا تھلے۔ ہم نے دنیا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے کافروں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ہم تو نیچے چلے جائیں گے، وہ اوپر آتے جا رہے ہیں۔ بیع بھی تو حلال ہے، بیع کے اندر بھی تو اوپر نفع لیا جاتا ہے۔ یہ طرح طرح کے ہیلے بہانے جو میں مختصر کے طور پر آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں بات، یہ ہیلے بہانے لگا کر ادارے دیتے ہیں قرض، اور لینے والے لیتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ایک ملک کا قانون ہے، ہمارے ملک کا قانون، اگر اسمبلی میں جو قانون بنے ہوئے ہیں، آئین جو بنے ہوئے ہیں، آپ اور میری کسی کی جرت ہے کہ اسی قانون پر انگلی اٹھا کر گئے یہ قانون کیوں بنا ہوا ہے، یہ قانون کیوں نہیں بنا ہوا؟ کوئی نہیں انگلی اٹھا سکتا۔ کوئی قانون ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے، کوئی قانون ایسے جو سمجھ میں آتے ہیں، جو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتے وہ بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ایک عارضی قانون، فانی دنیا کے قانون ہیں جن کو خوشی سے یا بامر مجبوری ہم مان رہے ہیں، تو وہ خالق کائنات، مالک کائنات، یہ اس کا ملک ہے، یہ اس کا مالک ہے، وہ جو چاہے قانون نافذ کرے ہمیں ماننا نہیں پڑے گا۔ کون ہے، کس کی جرت ہے کہ اس کے بنے ہوئے قانون پر انگلی اٹھا کر بات کرے؟ بیع کو رب نے حلال کر دیا ہے، خرید و فروخت کو حلال کیا ہے، اور سود کو رب نے حرام کر دیا ہے۔ اب دوسری آیت کی طرف چلیں، میں وقت کے اختصار کو ساتھ چلتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں، دوسری آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم پھر ہماری بات نہیں مانو گے، یعنی ہم نے کہہ دیا کہ یہ زیادتی، یہ سود حرام ہے اور بیع حلال ہے، اگر اس بات کو تم تسلیم نہیں کرو گے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک
وڈیرے کوئی وہ گاؤں کا وڈیرا ہو، کسی شہر کا کوئی چودھری ہو، اس سے بندہ لڑائی نہیں لے سکتا، تو رب تعالیٰ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ جس وقت یہ آیت مقدسہ اتری، جو پہلی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بیع کو ہم نے حلال کر دیا ہے، سود کو ہم نے حرام کر دیا ہے، تو مکہ معظمہ میں چونکہ پہلے اس طرح کاروبار کیا جاتا تھا اور یہ حلال تھا اس طرح، جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کچھ نے مزید اس کو جاری رکھنے کی کوشش کی کہ چلو جو جتنا قرض دیا ہوا ہے اس کو تو حل کریں نا، اس کے اوپر تو قرض واپس لیں اور کچھ سودی لے لیں، نفع لے لیں اور پھر آئندہ نہیں کریں گے۔ جس وقت اللہ اور اس کے رسول نے دیکھا کہ میرے بندے یہ کر رہے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امتی یہ کر رہے ہیں، اس وقت دوسری آیت نازل ہوئی، فرمایا کہ اچھا تم یہ کرتے ہو کہ ابھی تم جاری رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تیار ہو جاؤ خدا اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اب جس وقت صحابہ کرام نے یہ اتنی سخت آیت سنی تو کانپ گئے، اور نفع اوپر لینا دور کی بات ہے، کئیوں نے اپنا قرضہ ہی معاف کر دیا، ہم قرضہ ہی نہیں لیں گے۔ بھائی کس کے اندر تاب ہے کہ خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر سکے؟ معاف کر دیا۔ تو یہ اس وقت آیت مبارکہ، اور آج بھی اس کا یہی حکم ہے کہ اگر کوئی نہیں مانے گا، اگر کوئی اپنی مرضی چلائے گا اور کہے گا نہیں یہ بھی تو ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو جائے گا، تو پھر اس کو تیار رہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے کہ خدا اور رسول سے جنگ کوئی بھی انسان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کسی بستی کے اندر، کسی علاقے کے اندر زنا اور سود پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس بستی والوں کو ہلاک کرنے کی اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب تمہیں اجازت ہے اس بستی کو ہلاک کر دو۔ اچھا، ایک آیت مبارکہ ہے جس کے اندر ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اب یہ آیت بیان تو کی جاتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلی قوموں پر پوری کی پوری قوم پر ہی عذاب آ جاتا تھا، اس طرح پوری قوم پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر کسی دھڑے پر، کسی گاؤں پر، کسی بستی پر عذاب آ جائے تو وہ عذاب آج بھی آ سکتا ہے۔ اجتماعی عذاب کی نفی ہے، خاص کسی قوم پر، کسی بندے پر عذاب آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، ہمارے نبی کی حدیث پاک ہے۔ تو اگر کوئی بندہ پھر یوں زنا اور سود اور یہ دونوں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت حد تک پھیلی ہوئی ہیں، اگر یہ دونوں جس بستی میں پھیل جاتے ہیں اللہ اجازت دے دیتا ہے کہ اس بستی والوں پر عذاب نازل کر دو۔ مجھے بتائیں عذاب صرف یہی ہے کہ پتھر برسیں، آگ کی بارش ہو؟ صرف یہ عذاب نہیں ہے، عذاب یہ بھی ہے کہ ان پر مہنگائی کر دی جائے، عذاب یہ بھی ہے کہ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں، جو نہ بڑوں کا ادب کریں نہ چھوٹوں پر شفقت کریں، جو نہ ان کے بڑوں کی بات سنیں نہ چھوٹوں پر شفقت کریں اور رحم کریں۔ یہ بھی رب کا عذاب ہے۔ بیماریاں پھیل جائیں یہ بھی رب کا عذاب ہے۔ بھوک سے لوگ مرنے لگ جائیں یہ بھی رب کا عذاب ہے۔ قحط سالی ہو جائے یہ بھی رب کا عذاب ہے۔ تو آج اگر آنکھوں سے پٹی ہٹا کر دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کئی مقامات پر، بلکہ ہر ایک سے دوسری جگہ پر یہ رب کے عذاب تو نازل ہو چکے ہیں۔ یہ دنیاوی عذاب ہیں، آخرت کے عذاب کا حساب کون لگا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے جو پیٹ تھے، پیٹ وہ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے، جس طرح ایک بڑا کمرہ ہوتا ہے، یہ مسجد یہ بڑا کمرہ ہے، اس سے بھی بڑے کمرہ، بڑے بڑے کمروں کی طرح ان کے پیٹ تھے، اور ان کے پیٹوں میں سانپ پھر رہے تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو پوچھا گیا جبریل یہ کون ہیں؟ کہا کہ آقا یہ سود خور ہیں جو سودی کاروبار کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا کیڑا اگر پیٹ میں آ جائے نا تو وہ رات گزارنے نہیں دیتا۔
میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں چونکہ سارے مرد بیٹھے ہیں. ایک عورت جس وقت ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس کے پیٹ میں جب حمل ٹھہر جاتا ہے وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا، وہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے جو اس کے پیٹ میں رک جاتی ہے. اب اس ماں سے پوچھو کہ 9 مہینے تک اس چیز کو وہ کیسے برداشت کرتی ہے. ہر لمحے تکلیفوں کے جھٹکے. ایک پیٹ ہمارا جس چیز کو قبول نہیں کرتا، ہمارے جسم کا وہ حصہ نہیں ہے، کھانا کھاتے ہیں ہضم ہو کے نکل جاتا ہے، لیکن ایک ذرہ بھی اگر اس پیٹ میں ٹھہر جائے وہ رات کو چین کی نیند نہیں سونے دیتا. یہ دنیاوی چیزیں ہیں. یہ ایک ماں کا بچہ ہے جو اس کی خوراک، ماں کی خوراک اس بچے کی خوراک بن رہی ہے. یہ بچہ ماں کو ایک لمحے کے لیے بھی جس وقت پیٹ میں ہوتا ہے سکون اور چین نہیں لینے دیتا. حالانکہ یہ کوئی تکلیف نہیں دے رہا ہے، یہ کوئی اذیت نہیں دے رہا ہے. تو جس وقت اس پیٹ کے اندر، جو پیٹ ایک نرم اور نازک بچے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس پیٹ کے اندر بڑے بڑے سانپ بھر دیے جائیں تو یہ انسان ان سانپوں کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اور کوئی آج کہہ سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے آج؟ تو اس لیے یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں جو ہم سروں سے اوپر سے گزر جاتی ہیں، لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام ایک جگہ جنازہ پڑھانے کے لیے گئے. تو جب جنازہ پڑھانے کے لیے گئے نا تو جنازے میں لیٹ تھی، ابھی دیر تھی، دھوپ شدت کی. آپ دھوپ میں کھڑے ہو گئے. اب ساتھ ایک دیوار تھی، دیوار کا تھوڑا سا سایہ تھا. محبین اور دوستوں نے کہا کہ امام صاحب سائے میں آ جائیں، دھوپ بڑی ہے. تو کہا کہ یہ جس بندے کی دیوار ہے نا اس کو میں نے قرض دیا ہوا ہے، وہ میرا مقروض ہے. تو میں رب سے ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جو میں دیوار کے سائے میں کھڑا ہوں اور یہ نفع بن جائے، یہ نفع بن جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کی اس حدیث پاک کے تحت آ جاؤں کہ جو قرض کے بدلے نفع لیتا ہے وہ تو سود ہے. تو میں نے اس کو قرض دیا ہوا ہے، میں بچ رہا ہوں، خدا سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں میرا وہ مقروض شخص ہے میں اس کا نفع لینے والا نہ بن جاؤں. اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک واضح طور پر ہے کہ ایسا قرض جس کے بدلے میں انسان کو نفع ملے وہ قرض سود ہے، وہ نفع سود ہے. ایسا قرض جس کے بدلے میں انسان کو نفع ملے وہ نفع کیا ہے؟ سود ہے. ہم حنفی ہیں، ہم سب سے پہلے امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور علیہ السلام کی امت میں سے ہیں. اس کے بعد ہم حنفی ہیں، اور ہمارے امام نے تو اس حدیث پر اس انداز سے عمل کر کے دکھایا کہ کسی کے ایسا سایہ جو عام سایہ ہے اور اس کے سائے میں کھڑے ہو جاتے تو یہ حکم نہیں لگنا تھا، لیکن یہ امام صاحب کا تقویٰ تھا کہ آپ اس کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا ہونا آپ نے گوارا نہ کیا. مجھے یہ بتائیں، وہ تو سائے میں بھی کھڑا ہونا گوارا نہ کریں، اور آج ہم قرضہ دے کر سپیشل ان سے مکان لے کر اس میں رہائش اختیار کریں، نفع لیں، گروی مکان لیں. مجھے بتائیں ان کا سایہ دیوار کا وہ اس سے بچ رہے تھے، اور ہمارے لیے پورے کا پورا مکان 10-12 ہزار کا کرایہ ہڑپ کر رہے ہیں، وہ جائز ہو جائے گا؟ کیا یہ سود نہیں ہے؟ سود صرف یہی نہیں کہ بینکوں میں پیسے رکھ دیں اور اس میں جو معاملہ آ رہا ہے وہ سود ہے، لیکن اس بات پر عمل کرے کون؟ مجبوریاں اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن رب نے رزق جتنا دینا ہے اتنا دینا ہی دینا ہے، مقرر کیا ہوا ہے. آئیے میں آپ کے سامنے آپ کے اسی پاکستان کے 2-3 واقعات بتاتا ہوں، کیونکہ جس وقت ہم انسان ہیں نا، ہم بڑے ڈھیٹ ہیں، ہم سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرتے. ہم جو آنکھوں سے دیکھ لینا اس بات پر ہمیں ذرا زیادہ یقین ہو جاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلا واقعہ میں آپ کے سامنے کوئٹہ کا پیش کرتا ہوں. یہ کوئٹہ کا واقعہ ہے. NNI نیوز وہاں کی ایک نیوز ہے، اس نے یہ خبر شائع کی، اور یہ خبر شائع کر کے اس نے کہا کہ ایک شخص تھا، جو شخص فوت ہو گیا. اب اس کا جنازہ لوگوں نے پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد
اس کو قبر میں دفن کرنے کے لیے رکھا، سارے لوگ وہاں موجود ہیں۔ اب جیسے ہی دفن کرنے کے لیے رکھا، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مردے کے کفن کی گریں کھولی جاتی ہیں کہ چلو جا تھوڑا گریں کھول دیں تو اس کو تھوڑا سیٹنگ کر دیں۔ تو جیسے کرنے لگے تو اس کے پاؤں کی طرف سے ایک بہت بڑا سانپ آیا اور اس کے پورے ارد گرد لپٹتا 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 اس کے منہ کے قریب سے جا کر باہر اس نے اپنا سر نکال لیا۔ اب عوام حیران پریشان، اتنا بڑا سانپ مارے کون اسے؟ سب سے پہلی پریشانی تو یہ تھی۔ علماء سے پوچھا گیا اس کو ماریں؟ تو علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس سانپ کو نہ مارو، اس سانپ کو ویسے اس کے ساتھ دفن کر دو۔ اب جس کے اندر دنیا میں یہ ہو جائے، مجھے بتائیں آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بعد میں نیوز والوں نے یہ بتایا، جس وقت پتہ چلا کہ یہ کرتا کیا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، تو کہا کہ بظاہر تو یہ بڑا نیک آدمی تھا، لیکن یہ ساتھ ساتھ سودی لین دین بھی کیا کرتا تھا۔ یہ پہلا واقعہ۔ دوسرا واقعہ آج سے 50 سال پہلے کا ہے، تقریباً 50-60 سال پہلے کا۔ جلال پور پیراں والا، کسی نے سنا ہوا ہے؟ جلال پور پیراں والا، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ ہر جمعرات کو ایک قبر سے آگ کے شعلے نکلتے تھے۔ اب لوگ بڑے پریشان، توبہ استغفار کریں، ہر جمعرات کو آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ وہ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس گئے اور سارا واقعہ اس کو بیان کیا کہ فلاں قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے ولی نے ذکر و اذکار کیا، بڑے دن اس کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ یہ عذاب نظر آنا بند ہو جائے، یا تو اس عذاب کو ہٹا دے، یا کم از کم یہ عذاب نظر آنا بند ہو جائے۔ جس وقت عذاب نظر آنا بند ہو گیا تو اس وقت اس اللہ کے ولی سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا بد عمل تھا کہ جس کی وجہ سے یہ آگ کے شعلے اس کی قبر سے نکل رہے تھے؟ تو کہا کہ یہ شخص دنیا میں رہ کر سودی کاروبار کیا کرتا تھا، اس کا عذاب دنیا میں ہی دکھایا گیا۔ تیسرا واقعہ آپ کے ملتان کا ہے۔ ملتان میں ایک حکیم تھا جو لوگوں کو دوائیاں دیتا تھا۔ اب ایک رات ایسا ہوا، اپنے بستر پر گیا، لیٹا ہوا ہے، اور اس کے پیٹ میں تھوڑا سا اس کو پریشانی ہوئی، تو وہ پیٹ پکڑ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب نارمل جو خوراک کھاتے ہیں، خوراک بھی اس نے وہی کھائی ہوگی، اور حکیم لوگ تو خاص طور پر خوراک پر عمل کرتے ہوں گے کہ کیا چیز ہمیں کھانی ہے اور کیا چیز ہمیں کھانی نہیں ہے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پیٹ میں وہ درد بڑھتی گئی، حتیٰ کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا جیسے بم پھٹتا ہے، اور اس کی بدبو سے اہل محلہ میں سے کئی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ اتنی سخت گندی ترین بدبو، ظاہر سی بات ہے پیٹ پھٹا، مر گیا وہ۔ تو کوڑا کرکٹ اٹھانے والوں کو بلایا، گاڑی آئی، انہوں نے کوڑے والی گاڑی پر اس کو رکھا اور کہیں دور پھینک آئے، بدبو پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ تو بعد میں ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ آخر یہ کون سا عمل کرتا تھا، بد عمل، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ عبرتناک معاملہ پیش آیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا یہ حکمت بھی کرتا تھا اور حکمت کے ساتھ ساتھ سودی لین دین بھی کیا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سودی کاروبار کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ یہ ہے جیسے بندہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو دیکھو تو صحیح، اللہ حضرت فرماتے دیکھو تو صحیح، کوئی ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ جب سوچ نہیں سکتا تو پھر یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس لیے اچھا، دوسری حدیث پاک میں ہے کہ جو سودی لین دین کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، چاہے 1 ٹکا دیتا ہے، اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں نہ اس کے نفل قبول ہوتے ہیں۔ اب نمازیں پڑھے گا، نمازیں قبول ہوں گی اس کی؟ نہیں ہوں گی۔ نفل پڑھے گا، نفل اس کے قبول ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ جب نمازیں ہی قبول نہیں ہوں گی تو آخرت میں نامہ اعمال چٹے کا چٹا ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا، یہ لو پکڑو اپنا نامہ اعمال۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ ارے جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ارے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، اگر کوئی کہے کہ مجھے تھوڑی سی تو یہاں سہولت ہو جائے اس دنیا میں، تو تیرے نبی تو پہلے ہی تیرے لیے فرما گئے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے آزاد جنت ہے۔ یہ کافر کے لیے اگر ہم نے آرائش تلاش کر لی تو پھر مومن اور ہمارے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ ہمارے لیے تو پہلے ہی ہمارے نبی نے فرما دیا یہ قید خانہ ہے۔ مجھے بتاؤ، جس وقت انسان کسی قید میں ہوتا ہے کیا اس کو کبھی راحت ملتی ہے؟ قید میں سکون ملتا ہے؟ قید میں جب قیدی کو سکون نہیں مل سکتا تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں سکون مل جائے؟ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں رب ان پر پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ جس وقت ان کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، رب جس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے اس پر پریشانیاں اور مصیبتیں ڈالتا ہے۔ جس وقت وہ ان پریشانیوں کو برداشت کرتا ہے، مصیبتوں کو سہتا ہے، پھر بھی رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ رب کی رحمت تو بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح میری طرف آ جائے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ رب جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے اس کو نیکیوں کی مہلت دے دیتا ہے، نیکیوں کا موقع دے دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کسی سخت مرض میں مبتلا کر دیتا ہے، سال 2 سال وہ بندہ مریض رہتا ہے پھر مر جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ بڑا مریض رہا، حالانکہ رب نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، یہ مرا ہے بیمار ہو کر، کیونکہ رب نے بھلائی کا ارادہ فرمایا تھا۔ جو اس کے گناہ تھے رب نے بیماری کے سبب اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دیا تھا۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان گزارشات پر آپ نے کوشش کر کے عمل کرنا ہے۔ عادتیں چھوٹتی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں۔ جس چیز کی عادت 40 دن بندہ کوئی کام کر لے لگاتار، وہ عادت بندے کی ہڈی میں رچ بس جاتی ہے، وہ اتنی جلدی جاتی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ آج ہی جا کر یہ سارا کام ختم کر دیں گے، نہیں، اگر آپ سوچیں گے، سمجھیں گے کہ میں دنیا میں آیا کس لیے، مجھے رہنا کتنی دیر ہے، میں جو کما رہا ہوں، جو کھا رہا ہوں، جو کھلا رہا ہوں، یہ تو میں عنقریب چلا جاؤں گا، ایک جھٹکا لگا تو میری سانس ختم ہو جائے گی، بعد میں میرے بچوں نے کھانا ہے، بعد میں لوگوں نے کھانا ہے، بعد میں وارثوں نے لے کر چلے جانا ہے، تو میرے کس کام کا ہے؟ میری جتنی گزر چکی ہے وہ جیسی گزر چکی ہے، اب کیوں نہ میں آگے والی جو تھوڑی سی رہ گئی اس کو سنوار کر اپنی آخرت کو سنوار لوں۔ تو آخری ایک سوال جو ایک لوگوں کی طرف سے آیا کہ جس وقت ہم ختم پاک پڑھتے ہیں اس وقت اس میں آیت آتی ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں پر نام محمد آتا ہے، تو کیا ہمیں انگوٹھے یہاں پر چومنے چاہیے یا نہیں چومنے چاہیے؟ دیکھیں قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اے لوگو جس وقت قرآن پڑھا جائے اس وقت فاستامیو، تم خوب توجہ سے اس کو، فاستامیو تم بس خاموش رہو، وانصتو، اور خوب توجہ سے اس کو سنو۔ 2 حکم ہیں، ایک تو یہ ہے کہ چپ رہنے کا حکم ہے، اور دوسرا حکم ہے کہ توجہ اس طرف رکھنی ہے جس طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے جس وقت درود شریف پڑھتے ہیں یا باقاعدہ ہاتھوں کو اٹھا کر اسپیشل ایک ذہن بناتے ہیں کہ ابھی ہمیں انگوٹھے چومنے چاہیے، ایک باقاعدہ آپ کا توجہ ہٹ جاتی ہے، انگوٹھے چومنے کی طرف توجہ جاتی ہے، تو اس بات پر گویا کہ قرآن سن رہے تھے، قرآن سننے کا حکم ہے، قرآن کی طرف توجہ کرنے کا حکم ہے، قرآن سے توجہ ہٹی تو اس لیے یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس لیے چپ رہنا بھی ضروری ہے اور قرآن کو توجہ سے سننا بھی ضروری ہے۔ ایک آگے سے پھر سوال ہوا، لو جی مولوی صاحب کو جو پیسے دیتے ہیں تو یہ بھی تو توجہ ہٹتی ہے، تو بھائی آپ نہ دیا کریں۔ میں نے کبھی کسی کو کہا کہ پیسے دیں مجھے، یا کسی امام صاحب نے کہا کہ ہمیں پیسے دیں؟ نہیں کہا نا۔ تو پیسے دینے ہوں یا کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، ہم نہیں کہتے ہمیں پیسے دیں۔ اور میں اپنے بارے میں خاص طور پہ کہتا ہوں میری پیسوں کی نیت نہیں ہوتی۔ میں شروع میں جس وقت یہاں آیا تھا میں پیسے نہیں لیتا تھا، لیکن مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ لوگوں خوشی سے دیتے ہیں، آپ لوگوں کی خوشی کا لاج رکھیں اور پیسے آپ لے لیا کریں۔ تو ختم کہ پیسوں کی نیت سے ختم پڑھنا، یہ تو پیسے لینا ہی درست نہیں ہے۔
تو ہم پیسوں کے لیے ختم نہیں پڑھتے، پہلے تو بات یہ یاد رکھیں۔ تو بات ہو پیسوں کی یا بات ہو کسی اور کام کی، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت مطلقاً حکم ہے کہ کان لگا کر سنو اور توجہ ادھر رکھو۔ تو پیسے نہ دیں آپ، اور اس کے علاوہ اور جتنے معاملات ہیں، ہاتھوں کو اٹھانا یا دائیں بائیں باتیں کرنا، بہت سارے معاملات ہیں، آپ کچھ بھی نہ کریں، آپ صرف اور صرف قرآن کریم کی طرف توجہ کر کے اور توجہ کے ساتھ خاموش رہ کر قرآن کریم سنا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔